اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تبارک، یہ کلمہ بھی ہماری زبان میں متبرک بھی استعمال ہوتا ہے، برکت والا بھی استعمال ہوتا ہے۔ مبارک کا کلمہ ہم ایک دوسرے کو ملتے ہوئے کہتے ہیں، آپ کو مبارک ہو، عید مبارک، یا قرآن مبارک ہو۔ یہ کلمہ بارکا یبرکو، بروکن، ناصرہ، ینصرو، نصرن کے وزن پہ ہے۔ غیر حصی خیر اور بھلائی کے لیے یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ غیر حصی اور خیر اور بھلائی والوں کے، بھلائی لانے والے کے لیے یہ کلمہ استعمال ہوا۔ اور ایک اور کلمہ ہم استعمال کرتے ہیں برکاتن، جسے ہم اردو میں برکت کہتے ہیں۔ غیر حصی خیر اور بھلائی۔ بارکا یبارکو مبارکتن، جسے ہم مبارک کہتے ہیں، برکت دینا۔ آپ ایک دوسرے کو کہتے ہیں اس نے آپ کو مبارک ہو، تو ہم کہیں گے بارکا، اس نے اسے برکت دی، برکت کی دعا دی۔ اور جب یہ کلمہ تبارکا، یہ تبارکو پہ آتا ہے، تبارکن، تو اس کا مطلب برکت کا سرچشمہ، تمام فوائد، خیر اور بھلائی کا سرچشمہ۔ بڑا چن کے کلمہ اللہ میاں نے یہاں لگایا ہے۔ تبارک الذی، برکت کا سرچشمہ ہے، الذی، وہ ہستی، بیدہ، بے میں، اور ید کہتے ہیں ہاتھ کو، ید طولا، ید بیضا، یہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ بیدہ الملک، ملک کہتے ہیں اقتدار کو، اردو ادب میں ہی ملک کہتے ہیں سلطنت کو، اور ملک کہتے ہیں مالک ہونے کو، جس کی کوئی چیز ملکیت ہوتی ہے۔ الذی، تبارک الذی بیدہ الملک، برکتوں کا سرچشمہ ہے جس کے ہاتھ میں ساری سلطنتیں ہیں۔ پوری کی پوری سلطنت کی جنس اللہ کے ہاتھ میں۔ الف لام شروع میں لگ گئی۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اور ہوا، وہ ہستی ہے، علا، پر، کل، تمام کی تمام، ہر ایک، کوئی چھوٹی نہیں، کوئی بڑی نہیں، کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قدیر کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہم نام رکھتے ہیں عبد القدیر۔ قادر سے، فعیلن کے وزن پہ ایک کلمہ آ گیا، قدرت رکھنے والا، جو ازل سے اور ابد کی قدرت رکھتا ہے، اور یہ صفت بھی ان کی ذاتی۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکتوں کا سرچشمہ ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے۔ اور ان کو اکٹھا اگر مل کر بھی کہنا چاہیں تو کہیں گے نہایت ہی بزرگ و برتر ہے وہ، اس سے اوپر پھر کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ نہایت کا لفظ چھوٹا ہے۔ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر ہمیشہ کی قدرت رکھتا ہے، اس کی قدرت کی طاقت دوامیت لیے آئی ہے، ہمیشگی کے ساتھ ہے۔
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق الموت والحیات، الذي وہ ہستی، الذي خلق جس نے تخلیق کیا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، الموت ساری کی ساری قسم موت کو، جن سے موت کو جس نے پیدا کیا ہے. ایک اس دنیا میں موت دے گا اور رات کو سوتے ہوئے بھی موت دیتا ہے، صبح پھر اٹھا دینے والا، یہ خاص موت. الذی خلق الموت جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات وہ، اور الحیات مردہ تھے زندہ کر دیا، زندہ ہیں مر گئے ہیں پھر دوبارہ زندہ کر دے گا. پھر موت کو کہے گا مت یا موت، پھر موت مر جائے گی، پھر ہمیشہ کی زندگی ہو جائے گی. الذی خلق الموت جس نے موت کو پیدا کیا، وہ حیات حیات کو پیدا کیا. پہلے نہیں تھا، نیست تھا، اس کو ہست کیا، ہست ہے تو اس کو نیست کرے گا، نیست ہے تو پھر اس کو ہست کرے گا. یہ ساری ہمیشہ ہمیشہ کی قدرت ہے اس کے پاس. اور یہ کرتا کیوں؟ لیبلوکم، لام کے لیے، بلا کم تو جو کلمے کے آخر پہ آ گیا ہے یہ تو مخاطب کی علامت ہے. باقی تو کلمہ ہماری زبان میں استعمال ہونے والا ہے. ہم کہتے ہیں کرب و بلا. کرب کہتے ہیں دکھ کو اور بلا کہتے ہیں آزمائش کو. بلا اس نے آزمایا، یبلو وہ آزماتا ہے یا آزمائے گا. تبلو تم آزماتے ہو یا آزماؤ گے. ابلو میں آزماتا ہوں یا آزماؤں گا. نبلو ہم آزماتے ہیں یا آزمائیں گے. لیبلوکم لام کے لیے، اس لیے کہ وہ آزمائش کرے کم تم سب کی. ایوکم، ایو کہتے ہیں کتنا ہی کہنے یا کون ہے. ایوکم تم سب میں کون ہے، احسن افعالو کے وزن زیادہ بہتر کام کرنے والا. احسن زیادہ بہتر، عملہ عمل کرنے والا. اردو کا کلمہ عمل، احسن بھی اور عمل بھی. جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا. یہاں پہ ایجاد کا کلمہ جچتا ہے تاکہ تم لوگوں کو آزما کے دیکھو. جسے ہم کہتے ہیں نا فلاں چیز کا موجد ہے، نہیں، وہ منکشف ہے، اس نے انکشاف کیا، چیزیں تو وہ بنا چکا ہے، اس نے صرف انکشاف کیا ہے. یہ قدرت اور طاقت صرف اللہ کی ہے کہ وہ موجد بنے، وہ ایجاد کرے. تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ اور وہ ہستی ہے، وہ اللہ ہے. ہوا وہ، ہیا وہ ایک مؤنث، ہوا وہ ایک مذکر، ہما دو مذکر یا دو مؤنث، ہم وہ سب مذکر اور ہننا وہ سب مؤنث. العزیز، یہ عزیز کا کلمہ بھی ازل سے ابد تک ہمیشہ کی دوامیت کے ساتھ بالادستی والا ہے. اور الف لام لگ گیا، اس جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. شروع سے وہ سب پہ بالادست ہے، ملک سجدہ ہی اس کو ہے. الغفور، ہاں یہ بات ہے کہ وہ الغفور ہے، وہ درگزر کر دینے والا ہے. وہ کتنے درجے پر؟ یہ غفور فعول کے وزن پہ آ گیا ہے، اور جتنے کلمے فعول کے وزن پر آئیں گے اس کے اندر مبالغہ ہوتا ہے، بہت زیادہ کے معنی پائے جاتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ درگزر کرنے والا ہے. اور الف لام شروع میں لگ گیا، اس جیسی کوئی دوسری ہستی ہے بھی نہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ،
وہ زبردست بھی ہے، وہ بالادست بھی ہے، اور درگزر فرمانے والا بھی۔ الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور الذي خلق 7 سماوات، الذي، اور وہ ہستی ہے، اس کی قدرت دیکھیے، خلق، اس نے ایجاد کیا ہے، اس نے پیدا کیا، اس سے پہلے نہیں تھے، کن کہہ کر اس نے ایجاد کر دیے، پیدا کر دیے، اس جیسا کوئی اور ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ الذی خلق 7 سماوات، آسمانوں کو، اس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، طباقاً، تہ برتہ، طابقہ یطبقو کہتے ہیں، طبقاً، ایک چیز کو دوسری چیز کے اوپر رکھنا، یہ جو ڈھکنا ہوتا ہے یہ طبق ہوتا ہے، اور طبقہ سامعہ اسموں کے وزن پہ، اوپر جب منزل پر منزل ڈالی جاتی ہے تو اس کو طبقہ کہتے ہیں۔ یہ پہلا طبقہ ہے، یہ دوسرا طبقہ ہے، جس کو ہم اردو میں، انگریزی میں، یہ پہلا فلور ہے، یہ پہلی منزل ہے، یہ اس کے اوپر والی منزل ہے۔ منزل کے اوپر جو منزل ڈالی جائے گی یہ طبقہ کہلاتی ہے، کیونکہ اوپر والی منزل پہلی والی منزل کو ڈھانپ کے رکھا ہوا ہے۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، جس نے 7 آسمان بنائے طبقہ در طبقہ، تہ در تہ، منزل پر منزل، 7 منزلوں کے بنا دیے۔ ما ترى، ما نہیں، ترا، را، اس نے دیکھا، یرا، وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا، ترا، تم دیکھتے ہو یا دیکھو گے، ما ترى، تو دیکھتا نہیں ہے، فی خلق الرحمن، فی میں، خلق الرحمن، خلق ایجاد کرنے والا، ایجاد کرنا، تخلیق کرنا، پیدا کرنا، عدم سے وجود میں لانا، خلق الرحمن، الف لام خاص کرنے کے لیے لگ گیا۔ رحم کا کلمہ رحمان، فعلان، راہیمہ، اس نے رحم کیا، اور جب اس کلمے کو فعلان کے وزن پہ کہیں گے تو اس میں جوش، قوت، ولولہ اور حدوں سے نکل کر آنا اور رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کر آنا، یہ بات شامل ہو جاتی ہے۔ تو گویا جس کا رحم جوش، قوت اور ولولے سے آتا ہے، حدوں سے نکل کے آتا ہے، رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کے آتا ہے، اتنا رحم کرنے والا، اور الف لام شروع میں لگ گیا ہے، اس جیسا کوئی دوسرا ہے بھی نہیں۔ اور جب ہم ترجمہ کریں گے، پہلا کلمہ خلق الرحمن، خلق الرحمن، تو جب ہم یہ کلمہ پڑھیں گے تو دوسرا کلمہ ساتھ الف لام لگ گیا ہے، تو ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا، کے، کی کا اضافہ کریں گے۔ خلق الرحمن، اللہ رحمان کی تخلیق کو دیکھتے ہیں، من سے تفاوت، یہ کلمہ فا، واو اور تا سے نکلے گا۔ ویسے تو تفاوت کا کلمہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نکالنا چاہیں گے تو فا، واو اور تا سے، جس طرح فاتا یہ فوتو آتا ہے نا، مر جانا، فاتا وہ چلا گیا، وہ ہاتھ سے نکل گیا، یہ فوتو وہ نکلتا ہے یا نکلے گا، اس طرح یہ کلمہ نکلے گا۔ وہیں پر تفاوت،
تفاوتا یتفاوت تفاوتاً، یہ باب تفاعل آ گیا. بے جوڑ ہونا، بے آہنگ ہونا، یعنی اس کے اندر بے جوڑ چیز ہے. تو کہا ہے ما ترى، نہیں دیکھتا تو خلق الرحمانی، رحمان کی تخلیق میں من تفاوت، کوئی تفاوت، کوئی کجی، کوئی بے جوڑ، کوئی غیر ہم آہنگی دیکھتے ہو تم؟ جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے. تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطگی پاتے ہو؟ خلق الرحمانی من تفاوت، بے جوڑ ہونا، ہم آہنگ نہ ہونا. تو وہاں پہ تو ساری چیزیں ہی ہم آہنگ ہیں، کوئی چیز بے جوڑ نہیں ہے. اور یہ بھی بڑا خوبصورت کلمہ استعمال کیا ہے، اس کی شرح میں پڑھیں گے. فرجع، واپس، رجع یرجع، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں واپس کرنے کو. فرجع البصر، پھر پلٹ کر دیکھو. الف شروع میں لگ گیا، امر کریں فرجع، تو عین کے اوپر تو جزم آنی چاہیے تھی، لیکن آگے کلمے کے ساتھ ملانے کے لیے اسے کہا جائے فرجع البصر. فرجع البصر، تو پلٹاؤ، فرجع واپس کرو، البصر اپنی نظر کو، اپنی نگاہ کو دوبارہ دیکھو. حل ترا، حل کیا، ترا کیا تو دیکھتا ہے، من فطور، من سے فطور، کوئی شگاف. حل ترا من فطور، یہ فطرن، فطرہ یفترو، نصرہ ینصرو کا اس کا باب ہے. تو کیا تو دیکھتا ہے کوئی شگاف، کوئی خلل، کوئی پھٹن، کہیں سے کوئی توڑ پھوڑ، کوئی دیکھتا ہے آسمان میں ایسی چیز؟ حل ترا من فطور، تو پوری تخلیق کے اندر دیکھ لے. پھر پلٹ کر دیکھو، کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم ارجع البصر، ثم پھر، اللہ کہتا ہے جا ایک دفعہ اور سائنس کی نگاہ کے ساتھ دیکھ لے. یہ جملہ بھی بڑا معنی خیز ہے کہ کہاں اس زمانے میں تو سوچ نہیں سکتا تھا. گو اس زمانے میں بھی فلکیات بہت ترقی کر چکی تھی، کہ اب سائنس کا زمانے کا پھر اس کی نظروں سے بھی دیکھنے نا. ثم ارجع البصر، دیکھو، پلٹاؤ، البصر اپنی نگاہ کو، کرتینی، کرہ کہتے ہیں دوسری بار کو، کرہ باری کو کہتے ہیں، دوسری اننگ کو کہتے ہیں. جس طرح آدمی کھیلتا ہے کرکٹ تو جب دوسری اننگ لینے آتا ہے تو اسے کہتے ہیں کرتن. تو اپنی نظر کو دوڑاؤ، کرتین، دوسری مرتبہ، ینقلب یعنی پوری تحقیق کے ساتھ دیکھ لو. ینقلب، تو وہ تمہاری نظر جو ہے، بصر جو ہے، ینقلب واپس آ جائے گی. انقلب ینقلب، پلٹ کر واپس آئے گی. الیک، آپ کی طرف، تمہاری طرف پلٹ کے بعد آ جائے گی. البصر، وہ نگاہ، خاسئن، خسا یکسو خسئن. یہ فتح یفتح کے باب میں بھی آتا ہے کلمہ، اور سمع یسمع کے باب میں بھی آتا ہے. خاسیہ یکسو خسئن، کمزور ہونا، تھکا ماندہ ہونا اور دھتکارا ہونا. تلاش
کر کر کے تمہاری نظر تھک جائے گی، دتکاری جائے گی۔ ینقلب الیک البصر، تمہاری بصر آئے گی خاسئن، وہ دتکاری ہوئی، ہاری ہوئی، تھکی ماندی واپس آئے گی۔ وہ اور ہوا، اور وہ ہستی ہوگی حسیر، غم زدہ، ناکام۔ یعنی وہ ہستی جو اس کو کرے گی، وہ شخص جو اس کی طرف نگاہ لے کر جائے گا، اس کی نگاہ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد واپس پلٹے گی۔ وہ تمہاری نگاہ البصر ناکام ہوگی، اسے کہیں تفاوت نظر نہیں آئے گا، کہیں خلل نظر نہیں آئے گا، کہیں رخنا نظر نہیں آئے گا، کہیں پھٹن نظر نہیں آئے گی۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد واپس پلٹ آئے گی۔ یہ کلمہ بھی حسیر، نگاہ کا تھک کر حسرت یاس ہو جانا، حسرتوں میں رہ جائے گی، لیکن اس کو کچھ ملے گا نہیں، کوئی چیز نہیں ملے گی اس کو، کوئی خلل، کوئی تو۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، وَلَقَدْ، آیت نمبر 5، وہ اور لام یقیناً کے لیے آ گیا، قد بھی یقیناً کے لیے آ گیا، لقد یقیناً زینا، یہ زینا جو کلمہ ہے، نا جو آ گیا وہ تو متکلم کے لیے آ گیا۔ زینا یزین تزیناً، تو یہ زینت بنانا، سجانا، سنوارنا ہماری زبان میں نہیں استعمال ہوتا۔ زینا، ہم نے اسے سجا دیا، تزیناً تفعیلاً کا وزن ہے، اس کے اندر بھی ہمیشگی ہے۔ بتدریج سجانا، سجایا ہم نے، سنوارا ہم نے سنوارا ہے۔ السماء الدنیا، السماء آسمان، ویسے تو سما کہتے ہیں بلندی کو، السماء وہ خاص بلندی جس کو ہم آسمان کہتے ہیں، اس کو سجا دیا۔ سماء الدنیا، دنیا جو قریب کا آسمان ہے، جو دنیا کا آسمان ہے، اس دنیا کے اوپر جو آسمان ہے، بمصابیح، مصباح کی جمع ہے، مصابیح بے کے ساتھ، مصابیح مصباح چراغ، یہ چاند، ستارے، سورج، یہ سجا دیے بغیر بڑے بڑے کسی سہارے کے، یہ ستارے ٹانک دیے۔ صرف روشنی دینے والے ستارے نہیں ہیں، اس سے اللہ اور بہت سارے کام لے رہا ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا، وہ اور جعل بنایا، جعلنا ہم نے بنایا، ہا اس کو، اور اس کو ہم نے بنا دیا ہے آسمانوں کو، رجومن، رجومن کہتے ہیں، راجا ما یرجمو تو ہم استعمال کرتے ہیں نا، تو رجمن اس کی جمع ہے رجومن، جس سے سنسار کیا جائے اسے رجم کہتے ہیں۔ رجومن، رجم کرنے والا، للشیاطینی، شیطانوں کے لیے، شیطان اس کی طرف جاتے ہیں تو وہیں سے وہ نظام بنا ہوا ہے ہمارا، انہی سیاروں کے ذریعے، انہی ستاروں کے ذریعے، کہ وہ وہاں سے شہاب ثاقب ٹوٹتے ہیں اور اس کو آ کر لگتے ہیں۔ سائنس کو تو اب پتہ چل رہا ہے، یہ کہنے والی ہستی کے زمانے میں کون سوچ سکتا تھا کہ وہاں پر ان کو مارنے کے لیے یہ شہاب ثاقب کا نظام بنایا ہوا ہے، اور 10 لاکھ ایک دن میں وہاں سے شہاب ثاقب زمین کی طرف آتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، وہ اور اَدَّ يُعِدُّ اعدادًا کہتے ہیں تیار کرنے کو، اعتدنا
ہم نے تیار کر دیا ہے، وہ اور اعتدنا اور ہم نے تیار کر دیا لہم ان کے لیے عذاب، اردو کا کلمہ عذاب سزا، السعیر، سعیر کہتے ہیں شعلوں والی آگ، صرف شعلوں والی نہیں، اس کے ساتھ الف لام لگا دیا ہے، وہ شعلوں والی آگ ہمیشہ سے دہک رہی ہے، ان کے انتظار میں ہمیشہ دہکتی رہے گی اور شعلوں کے ساتھ رہے گی، بجھے گی نہیں۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ وہ اور للذین کافروا، لام کے لیے آگے شروع میں دو لام، الذین جو سب اشخاص، کافروا جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، جنہوں نے حق کو چھپا دیا۔ کسان کو بھی کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے۔ والذین کفروا بربہم، ذرا اس پہ ذرا غور کر لیں، کہیں ہماری بات نہ ہو، کفروا کے اندر ہمارے پاس بھی حق ہے لیکن ہم نے حق کو چھپایا ہوا ہے، ایمان کو چھپاتے ہیں اور غیر ایمان کی چیز کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ یہ بات جب کہتے ہیں ہے تے حق، بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن دنیا بھی تو رکھنی ہے، دنیا کو رکھنے کے لیے باطل کو سامنے لے آتے ہو، حق کو چھپا لیتے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، بِرَبِّهِمْ، بے کے ساتھ رب، پالنہار، مالک، آقا اور شہنشاہ، نگہبان، تربیت کرنے والے، مربی اور نگہبان جو نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بِرَبِّهِمْ، اپنے رب کے ساتھ، ہم آ گیا ضمیر رب کے بعد، تو جب ضمیریں آتی ہیں تو یہ ضمیریں تو ساری کی ساری اسماء معرفہ ہوتی ہیں، تو رب کے پہلا نکرہ ہے، دوسرا معرفہ ہے، تو پہلا نکرہ دوسرا معرفہ ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا کے کی کا اضافہ کریں گے، بربہم، ان کے رب کے ساتھ۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، عذاب، عذاب ہے، سزا ہے، جہنم، جہنم کی، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وہ اور بیسا بہت ہی بری ہے، یہ سپرلیٹیو حالت ہے، جس طرح نعمہ سپرلیٹیو ہے سب سے اچھی، بیسا سب سے بری ہے، المصیر ٹھکانہ، اور الف لام لگا دیا ہے، یہ ٹھکانہ ہے یہی، اس کے علاوہ کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اصل ٹھکانہ جہاں واپس پلٹ کر جانا ہے وہ یہی جگہ ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور۔ اذ القوا فیہا، اذا جب، اذا کا کلمہ ماضی سے پہلے آ جائے تو ترجمہ کیا جاتا ہے حال میں، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ اذا القوا، یہ کلمہ بھی بار بار آ رہا ہے، لام قاف یا سے نکلے گا، لقیا یلقا، القا یلقی، القاءً، انڈیل دینا، ڈال دینا۔ اذا القوا، واو الف جمع کی علامت، جب وہ انڈیلے جائیں گے، کیونکہ پہلے حرف کے اوپر پیش ہے، تیسرے کے اوپر زبر آنی تھی لیکن وہ تو واو کی وجہ سے پیش ہو گئی، القوا، وہ ڈالے جائیں گے، واو الف جمع کی علامت، وہ سب ڈالے جائیں گے، اذا کی وجہ سے ترجمہ حال اور مستقبل میں ہوگا، فیہا، فی میں نے میں، ہا اس میں، یعنی اس جہنم میں جب بھی ڈالے جائیں گے، سمعوا، سامعہ اس نے سنا، سمعوا وہ سنیں گے، لہا لام کے لیے، ہا اس کے، لہا اس کے لیے، شہیقاً اس کے یعنی جہنم کی سنیں گے، شہیقاً،
شاہ کا یشحکو کہتے ہیں چیخنا چلانا، دھاڑے مارنا. اور شاہ کا یشحکو جب کہتے ہیں تو اس کا ضربہ یضرب کو شاہ کا یشحکو بھی آتا ہے، تو اس میں دھاڑے مار کر رونا، اور اس کے ساتھ اس کے یہ بھی معنی ہے سسکیاں لے کر رونا. اللہ اکبر. جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے اندر دوزخیوں کی، سسکیوں کی اور دھاڑے مار مار کر رونے کی، چیخنے چلانے کی آوازیں سنیں گے. ایک اور بھی اس کے معنی ہے سمعوا لہا، یعنی اس جہنم کی آواز، شہیقاً دھاڑنے کی ہے اس کی آواز. اس لیے رسول اللہ نے کہا تھا نا کہ جب گدھا ہانک رہا ہو تو اس کی آواز جہنم کے جو شعلے ہوں گے اس جیسی آواز ہے، اس لیے اس پہ رب کی پناہ مانگا کرو. تو اس سے مراد وہ جہنم کی آواز کو سنیں گے. دونوں معنی ٹھیک ہیں. ان جہنمیوں کی آواز، ان کے چیخنے چلانے اور سسکیوں اور دھاڑنے کی، یہ سب آوازیں وہاں پہ سنیں گے. اور جہنم کی اپنی آواز بھی، وَهِيَ، وہ اور ہیا، اور وہ ہے تو فور. اور وہ جہنم جو ہے اس کی حالت یہ ہوگی کہ فارا یفورو، فارا یفور فوارہ نہیں اردو میں استعمال کرتے، جو پانی اس طرح ابال کے باہر نکال دیتا ہے، جوش کھا کے باہر نکالتا ہے، جس طرح ہنڈیا جوش مارتی، اس طرح وہ جوش مار رہی ہوگی، اس کے شعلے ابل ابل کر باہر نکل رہے ہوں گے. وہی تفور، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. تکاد تمیز من الغیظ، کادا یہ کادو کہتے ہیں ان قریب کوئی کام ہونا، کہ قریب ہے کہ یہ کام ہو جائے. تمیزو، ماذا یمیزو اصل کلمہ ہے، ماذا یمیزو میزن، میم یا زا سے نکلے گا. ضربا یضربو اس کا باب ہے. ماذا یمیزو، جدا ہونا، الگ ہونا، پھٹ جانا. اور جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ تمیزا یا تمیزو تمیزن تفاعل کے وزن پہ کہیں گے تو اس میں وہ پھٹ جانے کا شدید زور پایا جاتا ہے. قریب ہے کہ وہ زور سے پھٹ جائے. من الغیظ، من سے الغیظ، غیظ و غضب کا کلمہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تمیز کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. پھٹ جائے. غازہ یغیظ، غازہ یغیظ غیظن، غیظ کا کلمہ بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے. شدید غصہ، غضب، غصے کی حالت جب غضب میں پہنچتی تو اسے غیظ کہتے ہیں. شدت غضب سے جس طرح وہ پھٹی جائے، عنقریب ہے کہ وہ پھٹ جائے. کلما، کل تمام، سارے کے سارے، ماں جو یا جب، کلما جب بھی، الکیا، الکا یلکی، لیکن پہلے حرف کے اوپر پیش آ گئی ہے، دوسرے کے نیچے زیر آ جائے، ماضی سے پہلے اگر ایسا ہو جائے تو یہ ایکٹیو وائس نہیں رہتا، پیسیو وائس ہو جاتا ہے کلمہ. اس کا صرف فاعل نظر نہیں آتا لیکن فاعل تو ہوتا ہے ہر چیز کا. الکیا، اونڈیلا گیا. کلما الکیا، جب بھی کوئی اونڈیلے گا، یعنی جب بھی وہ اونڈیلے گئے، فی ہا، فی میں، ہا اس میں، یعنی اس جہنم میں
جس کی یہ بتایا گیا کہ وہ پھٹنے والی ہے غصے سے کہ اللہ کے نافرمان اتنی سہولتیں دینے کے باوجود بھی اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، تو وہ غصے سے پھٹ رہی ہوگی۔ کلما القی فیہا فوج، جب بھی اس کے اندر کوئی فوج، گروہ، انبو ڈالا جائے گا، سالہم، سالا تو سوال کیا، کسی نے، اس نے سوال کیا، ہم ان سے، تو وہ سوال کرے گا خزانتہا، خزانہ ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، خزانہ بھی استعمال ہوتا ہے، خازن بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ خزانہ کہتے ہیں خازن کو۔ خازنۃن کی جمع ہے خزانہ، خازن، خازنۃن، خزانچی، دروغہ، ذمہ دار، ان سب کے لیے یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ خزانتہا، اس کا ذمہ دار، یعنی جو وہ جہنم ہے اس کا جو ذمہ دار ہوگا فرشتہ، وہ جو اس کا دروغہ ہوگا فرشتہ، وہ پوچھے گا الم یاتکم نذیر، کیا، لم نہیں، کیا نہیں، آتا یاتی، آنا، تو لیکن لم آ جائے مضارع سے پہلے تو ترجمہ ماضی میں کرتے ہیں، الم یاتی کہ نہیں آیا، کم تمہارے پاس، کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس، نذیر، کوئی ڈرانے والا، کیا تمہیں کسی نے اس جہنم کی آگ سے ڈرایا نہیں ہے؟ اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے، اس کے دروغے ان سے پوچھیں گے، خزانتہا، خازنہ کی جمع ہے خزانہ، تو پوچھیں گے کوئی خبردار کرنے والا، کوئی ڈرانے والا تمہارے پاس آیا نہیں تھا؟ اور نذیر کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير۔ قالوا، تو وہ کہیں گے بلا، ہاں آیا تو تھا، ہے تو ماضی لیکن مستقبل کی بات کو ماضی میں کہہ کر یقینی بات کہی جا رہی ہے، تو وہ کہیں گے بلا، ہاں، قد جاءنا، قد یقیناً، جاءنا آ گیا تھا، آ گیا نہ ہمارے پاس، آیا تھا ہمارے پاس، کیونکہ ماضی ہے یہ، نذیر، ہمارے پاس نذیر آئے تھے، بشیر آئے تھے، محمد رسول اللہ آئے تھے، انبیاء اور رسل آئے تھے، ان کے حواری اور صحابی آئے تھے، ان کے دائی آئے تھے ہمارے پاس ڈرانے اور سمجھانے کے لیے، ڈرایا تھا انہوں نے، فَكَذَّبْنَا، تو ہم نے جھٹلا دیا، کذب یکذب تکذیبا، جھٹلانا، پس کذب، جھٹلایا، نہ ہم نے، وقلنا، وہ اور قلنا، اور کل کہا، نہ ہم نے، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، ما نہیں، نزل نہیں نازل فرمایا، اللہ نے، من شیء، من سے، شیء کوئی بھی چیز، وہ کہتے تھے یہ پیغام، یہ ہدایت، یہ تعلیم ہمیں اللہ نے دی ہے، یہ قرآن، یہ تورات، یہ زبور، یہ انجیل ہمیں اللہ نے دی ہے، یہ آسمانی کتاب ہم لے کر آئے ہیں تمہارے پاس، وہ اس کو مانتے ہی نہیں تھے۔ تو کہا کہ ہم نے کہا کہ نہیں، کچھ نازل نہیں کیا اللہ نے، بلکہ ہم ان سے آگے بڑھ کر یہ بھی انہیں کہتے رہے، ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ ان کے معنی ویسے تو ہوتے ہیں اگر، لیکن الا آ جائے تو اس کے معنی نہیں ہو جاتے، اس کے بعد چونکہ آگے الا آ رہا ہے اس لیے ترجمہ کریں نہیں، نہیں، انتم، انتا، انتی، انتما، انتم، انتنا، انتم تم سب کے سب مذکر، اور انتنا تم سب مؤنث، لیکن جب انتم کا کلمہ آ جائے گا
تو اس سے مراد قرآن حکیم میں تمام انسان، اور انسان مرد بھی ہوتا ہے اور عورت بھی، مخاطب سارے، مذکر بھی اور مؤنث بھی، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ ان انتم الا، نہیں ہو تم سب سوائے، فی میں ضلالن، گمراہی میں، کبیر، بہت بڑی۔ اور کہا اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ یہ ہم نے اپنے انبیاء اور رسل اور دعات کو کہا۔ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير۔ وقالو، وہ اور قالا اس سے ایک مذکر نے کہا، اور وہ الف جمع کی علامت، وہ کہیں گے، ماضی ہے، لو کننا، لو اگر کننا، پھر وہ یہ بھی کہیں گے کننا، کن کا مد ہونا اور نہ ہم، لو کننا اگر ہم ہوتے، نسمعو سنتے، سامعہ اس نے سنا، یسمعو وہ سنتا ہے یا سنے گا، تسمعو تم سنتے یا سنو گے، اسمعو میں سنتا ہوں یا سنوں گا، اور نسمعو ہم سنتے ہیں یا سن، یعنی کاش کہ ہم وہ سن لیتے، لو کاش سنتے، او یا نعقلو یا کوئی عقل کر لیتے، سمجھ جاتے، ما کننا، ما نہیں، کننا کن کا مد ہونا اور نہ ہم ہوتے، فی میں اصحاب السعیر اس جہنم والے ہم نہ ہوتے۔ کاش ہم سن لیتے، کاش ہم عقل کے ناخن لیتے، کاش ہم سنتے یا سمجھتے، تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں ہم شامل نہ ہوتے، اب ہم اصحاب جہنم نہ ہوتے۔ السعیر آیا ہے وہ جس کی آگ ہمیشہ کے لیے بھٹکتی ہی رہتی ہے، ٹھنڈی ہوتی نہیں، اس کا درجہ حرارت کم ہوتا ہی نہیں۔ فعیلن کا وزن ہے سعیرن۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير۔ فاعترفوا بذنبهم، فاعترفوا، فاعترافا اس نے اعتراف کیا، اردو میں استعمال ہونے والا کر تسلیم کر لینا اپنی غلطی کو۔ فاعترفوا وہ واو جمع کی علامت ہے، ان سب نے اعتراف کر لیا، بذنبهم بے کے متعلق، ذنب کی جمع ہے ذنوب، بذنبهم اپنے گناہوں کی، فسحقا فا کا مطلب پس، ساحقہ یسحقو سحقا دور ہو جانا، دوری ہے، تو وہاں دوری جو ہے وہ تو رحمت سے دوری کی بات ہوگی، کیونکہ جہنم میں جانے کے بعد کہاں اب اور جانا انہوں نے، اور اس کے ایک معنی پچھتاوا بھی ہوتا ہے، تو دونوں معنی ٹھیک ہے، لی پچھتاوا ہے، فسحقا سراسر پچھتاوا ہے، فاسحقاً پس رحمت سے دوری ہے، لأصحاب السعیر اس بھڑکتی ہوئی اور جلتی ہوئی شعلوں والی آگ والوں کے لیے اب تو صرف پچھتاوا ہے، اب تو صرف رحمت سے دوری ہے، اب ان پر رحمت نہیں ہو سکتی۔ آج کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں نہ شامل ہوتے۔ اس طرح وہ اپنے قصوروں کا خود اعتراف تو کر لیں گے، لعنت ہے ان پر دوزخیوں پر۔ یہ جو لعنت کا لفظ ہوتا ہے نا، یہ رحمت سے دوری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اردو ادب میں بھی ایسے ہی استعمال ہوتا ہے۔ پچھتاوا ہے ان کے لیے، اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، جب جہنم ہی چلے گئے تب پچھتانے کا کیا فائدہ، اب تو واپس نہیں جائیں گے۔ اور وہ ویسے کہیں گے کہ یا اللہ بھیج دے تھوڑی دیر کے لیے، دیکھنا ہم کتنے نیک کام کریں، اللہ کہے گا نہیں، وقت گزر گیا۔
ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. ان الذین یخشون ربهم بالغیب، ان بے شک، الذین وہ تمام اشخاص، خشیہ وہ ڈرا، یخشا وہ ڈرتا ہے یا ڈرے گا، یخشون وہ سب ڈرتے ہیں یا ڈریں گے، ربہم اپنے رب سے، ربہم یہ خشیت کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، خشوع و خضوع بھی کہتے ہیں، وہ کلمت خیر الگ ہو جائے گا، اس کے اندر اور معنی آ جائیں گے، خشیہ یخشا خشیت اختیار کرتے ہیں، ڈرتے ہیں. ان الذین یخشون رب کلمہ نکرہ ہے، ہم معرفہ ہے، ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ کی اضافہ کریں گے، ربہم ان کے رب سے، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں یا ڈریں گے، بالغیبی بے میں الغیب اصل غائب، اصل غائب تو وہ جب غرغرۃ الموت آئے تو آخرت نظر آنی شروع ہو جائے تو اصل غائب شروع ہو گیا. ان الذین یخشون ربہم، اس غرغرۃ الموت سے پہلے جب شاہد چیزیں ہونے لگ جائیں اس سے پہلے بالغیبی لہم لام کے لیے، ہم ان کے لیے ہے، مغفرتن ان کے لیے مغفرت ہے. مغفرت وہی کلمہ ہے جسے ہم اردو میں کھلی تے کے ساتھ، ان کو تو اللہ معاف کر دیں گے. وَأَجْرٌ وہ اور اجر نیکی کریں گے اگر تو اجر ملے گا انہیں، کبیرٌ بہت بڑا. لیکن یہ بہت بڑا جو اجر ملنا ہے اللہ کو غیب کی حالت میں دیکھ کر، غیب کی حالت میں ایمان کی نگاہ سے دیکھ کر، پھر ان کے مطابق اگر کوئی عمل کرتا ہے تو ان کے لیے بہت بڑا اجر. آیت جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. وَأَسِرُّوا اردو میں نے کہا سر کی بات ہے، راز کی بات ہے. اسرار کہتے ہیں چھپی ہوئی باتوں کو، وہی کلمہ ہے. السر تم چاہے سارے کے سارے واؤ جمع کی علامت چھپاؤ، قولکم اپنے قول کو، اپنی بات کو چھپانا بھی چاہو، چھپ کر کوئی بات کرو، سرگوشیاں کرو کسی کے کانوں میں، قولکم اپنے قول کی، او وجہرو یا تم اس کو ظاہر کرو، جہر کرو. جس طرح کچھ نمازیں سری ہوتی ہیں، کچھ جہری ہوتی ہیں. تو ظاہری وہ ہوتی ہیں، جہری وہ ہوتی ہیں جس کے اندر انسان اپنی آواز کا اظہار کر دیتا ہے. تو گویا یہ اسر کا کلمہ جو ہے دل کے اندر چھپا کے اگر تم نے بھی بات رکھی ہوئی ہے اللہ اس کو بھی سنتا ہے. اور وجہرو اور وہ جو تم ظاہر کر دیتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، بہی اس کے متعلق، انا بے شک ہو وہ ہے، علیم وہ تم نے ابھی کی بھی نہیں تھی اس وقت سے بھی جانتا ہے اور آج بھی جانتا ہے. ازل سے ابد کا جاننے والا ہے. بذات الصدور اس کو بھی جو بے میں ہے ذات والے، صدور دل، صدر والا کیا ہے یعنی دل، جو دل میں ہے، ذات صدور صدر کی جمع صدور، صدر کہتے ہیں چھاتی کو، سینے کو، سینے کے اندر جو دل ہے اس کے اندر جو کچھ ہے وہ تو ازل سے جانتا ہے اور ابد جانتا ہے. تم بولو یا نہ بولو، تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، اللہ کو اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ تو دلوں کے حال تک جانتا ہے. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ.
الا یعلم من خلق، ہے عجیب کی بات ہے، الا کیا، لا نہیں، کیا نہیں، عالمہ اس نے جانا، یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا، کیا وہ نہیں جانتے، من جو، کیا وہی نہیں جانتے، من خلق جس نے تخلیق کیا ہے، جس نے تمہیں بنایا ہے، اگر وہ نہیں جانتا پھر تمہیں کون جان سکے گا؟ کیا، لا نہیں، یعلم کیا وہ نہیں جانتا، من خلق جس نے تخلیق کیا ہے، واو، اور ہوا اللطیف وہ تو خود لطیف ہے، حالانکہ وہ تو خود باریک بین ہے، وہ تو باریک سے باریک چیز کو بھی دیکھتا، اور الخبیر ہے، اور اس نے تو ایک نظام بنا رکھا ہے جو لمحے لمحے اور پل پل کی خبر اس تک پہنچاتا ہے، اور لطیف بھی اور خبیر بھی وقتی طور پر نہیں وہ بنتا، وہ تو ازل ازل سے ہے، ابد ابد دائمی ہے وہ تو، اور الف لام دونوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، لطیف سے بھی پہلے اور خبیر سے بھی پہلے، اس جیسا کوئی دوسرا ہے بھی نہیں، وہ خاص ہے۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، ہوا وہ ایک مذکر، الذی یہ بھی وہی ایک مذکر، دو کلمات ساتھ ساتھ آگے ہم شکل ہیں یا ہم شکل نہیں ہیں، یہ تو ایمفسائز کرنے کا اسلوب ہے، تو ہم کہیں گے وہ سب نہیں، وہ نہیں، وہی ہی کا اضافہ کر دیں گے، هو الذی جعل لکم، وہی ہے جس نے جعل بنایا، جعل اس سے ایک شخص نے بنایا، لکم تمہارے لیے، یعنی اس اللہ نے بنایا تمہارے لیے، لام کے لیے، اور کم تم سب کے لیے، الارض اس زمین کو، هو الذی جعل لکم الارض وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، ذلولا کلمہ دیکھیے، ذلولا فعولا، بہت ہی زیادہ، آٹومیٹیکلی فعولن کے وزن پہ آنے والے کلمات مبالغے کے ہوتے ہیں، تو یہ کلمہ مبالغے کا ہو گیا۔ ذلولن کی جمع ہوتی ہے ذلالن، تمہارے لیے اس کو تابع بنایا، سدھائی ہوئی بنایا، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، فامشو، فا پس، واو الف تو جمع کی علامت آخر پہ آ گئی، الف جو شروع میں لگا ہے فا کے بعد یہ تو امر کے لیے لگا، ویسے کلمہ تو مشا یمشی، مشا وہ چلا، یمشی وہ چلتا ہے یا چلے گا، امشی چل، فامشو تم سب چلو، فی میں مناکبہا، مناکب یہ کلمہ منکب کی جمع ہے، مناکب، منکب کہتے ہیں کندھوں کو، شانوں کو، اس کے معنی پہلو اور گوشہ بھی ہوتے ہیں، کبھی اس کے معنی محافظ بھی ہوتے ہیں، منکب کہتے ہیں محافظ کو۔ فمشو فی مناکبہا، ہا سے مراد وہ زمین، تو اس کے پہلوؤں پر چلو، اس کے کندھوں پر چلو، یعنی جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں چلو اس کی چھاتی پر، وَکُلُوا، واو اور کلو، کل فعل امر ہے، آکلا اس نے کھایا، یا کلو وہ کھاتا ہے یا کھائے گا، کل کھاؤ، واو الف جمع کی علامت ہے، تو اس لیے لام کے اوپر جو جزم آنی چاہیے تھی وہ تو پیش میں بدل گئی واو کی وجہ سے، وَکُلُوا اور کھاؤ، من رزقہ، من سے رزق اردو میں استعمال ہونے والی کلمہ عطا ہی
اس کے رزق میں سے، جو وہ عطا کرتا ہے رزق اس میں سے کھاؤ۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ خدا کا رزق۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، وہ اور الہ کی طرف، ہی اس کی طرف یعنی اللہ کی طرف، اسی اللہ کی طرف جس نے وہ زمین کو تمہارے لیے تابع بنایا ہے اور تمہیں کہا کہ اس کی چھاتی پر چلو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، وہ اور الہ کی طرف، ہی اس کی طرف، وَإِلَيْهِ اور اس کی طرف ہی نشور، یہ کلمہ نشرا ینشرو، نشرن بھی آتا ہے اس کا مصدر، اور نشور بھی آتا ہے۔ زندہ کر کے دوبارہ اکٹھا کرنا، کسی کو زندہ کر کے دوبارہ کرنا، نشر۔ حشر، نشر کا کلمہ ہم استعمال کرتے ہیں اردو ادب میں بھی۔ نشر جب وہ دوبارہ زندہ کر لیا جائے گا، حشر وہ جہاں پہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ آمنتم، کیا آمن ایمان لے آئے ہو، یا اس کا معنی بے خوف ہو گئے ہو، امن میں چلے گئے ہو۔ آمنتم، کیا تم امن میں چلے گئے ہو، بے خوف ہو گئے ہو، من جو، فی السماء، فی میں، السماء جو آسمان والا ہے، جو آسمان میں ہے، کیا اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ ان یخسفا، ان کے یخسفا، یہ تو مضارع کی علامت ہے۔ خسفا یخسف خسوفاً، ضربا یضرب ضرباً، یہ اس کا باب ہے، اور اس کے معنی دھنسا دینا، کہ این یکسفا، کہ وہ دھنسا دے، بکم تمہارے ساتھ، الارض زمین کو، یعنی تمہیں زمین کے اندر دھنسا دے، کیا اس سے بے خوف ہو گئے ہو؟ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، پس اذا جب، ہیا جب وہ ہو، تمور، مارا یمورو، مارا یمورو کہتے ہیں، ایک تو کہتے ہیں سمندر کا موجے مارنا، اس کے لیے بھی مارا یمور کا کلمہ استعمال ہوتا ہے، اور لرزنا اور کانپنا، جب ہم زمین میں زلزلے آ رہے ہیں اور وہ کانپ رہی اور تمہیں اس کے اندر ڈال دے۔ یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے، تمہیں زمین میں دھنسا دے اور یکا یک یہ زمین جھکولے کھانے لگ جائے۔ فاذا ہی تمور، تو اس کی حالت یہ ہو کہ وہ جھکولے کھا رہی ہو۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔ آمنتم، کیا تم، کیا آمنتم، یا آمنتم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، یا آمنتم، یا تم بے خوف ہو گئے ہو، من فی السماء، جو کوئی آسمان میں ہے، یعنی اللہ جل شانہ سے کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، ان یرسلا، ان کے یرسلا، کہ وہ ارسال کر دے، یہ تو فعل مضارع کی علامت ہے، ارسلا یرسل ارسالا، ہم اردو میں بھی کلمہ استعمال کرتے ہیں کہ اس نے فلاں چیز ارسال کی، بھیجی۔ ان یرسلا علیکم، علی کا مطلب پر، کم تم پر، کہ وہ تم پر بھیجے، حاسبا، حاسب کہتے ہیں وہ کنکریاں جو ہوا اڑا کے لے کر، تیز ہوا آتی ہے، کہ وہ تم پر وہ کنکریوں کی بارش کر دے۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پس سین تو مضارع کی علامت سے پہلے آ جائے تو اس کا معنی مستقبل کا میں ترجمہ ہوتا ہے، پھر حال میں نہیں کرتے۔
اور عالمہ اس نے جانا، یعلمو وہ جانتا ہے یا جانے گا، تعلمو تم جانتے ہو یا جانو گے، ستعلمون تم جانتے ہو یا جانو گے، نہیں تم جانو گے، فستعلمون پھر تم جانو گے سب لوگ، کیف نذیر ڈراوا کسے کہتے ہیں، پھر تمہیں پتہ چل جائے کہ میری تنبیہات کیسی ہیں۔ ام امن تم کیا تم امن میں چلے گئے ہو، من فی السماء کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمانوں میں ہے، ان یرسلا کہ تم پر ارسال کر دے، علیکم تم پر، حاسبہ، حاسبہ کہتے ہیں وہ کنکریاں جو تیز ہوا اڑا کے لے کے آتی ہے، یعنی تم پر پتھروں کی بارش کر دے۔ فستعلمون فا پس سین تو آتا ہے کلمے مضارع کی علامت سے پہلے مستقبل کی علامت کے طور پر، فستعلمون عالمہ اس نے جانا، یا علمو وہ جانتا ہے یا جانے گا، تعلمو تم جانتے ہو یا جانو گے، فستعلمون پس تم سب جانتے ہو یا جانو گے، کیف نذیر کیف کیسے ہے، نذیر میری تنبیہ، میرا ڈراوا، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو، وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجتے، یعنی ہوا سے تم پہ پتھروں کی بارش کر دے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہے۔ یہ عذاب جو پہلے آ چکے ہیں اس کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ وَلَقَدْ وہ اور لقد لام یقیناً کے لیے آ گیا، قد بھی یقیناً کے لیے آ گیا، وَلَقَدْ كَذَّبَ وَلَقَدْ كَذَّبَ یقیناً جھٹلا دیا، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم من سے، قبلہم قبل بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہم ان سے پہلے جو تھا اسے جھٹلا دیا، ان سے پہلی قوموں نے جھٹلا دیا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ پس کیف کیسے تھا، کانا ہے، نکیر عذاب، ناکرہ ینکرو ایک تو کہتے ہیں نا پہچاننا، انکاری ہونا اور انجام ہونا، تو یہاں اس سے مراد ہے وہ جو گرفت اللہ کرتے ہیں وہ کیسی، پھر پتہ چلے گا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو میری گرفت کیسی تھی۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ۔ اولم یرو کیا، وہ اور لم نہیں، اولم اور کیا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا، وہ چھوٹی یہ جو ہے واو کی وجہ سے، واو الف کی وجہ سے حذف ہو گئی، یرو واو الف جمع کی علامت، کیا اولم یرو انہوں نے دیکھا نہیں، الا کی طرف، الطیر طیر کا کلمہ اردو میں بھی طیور استعمال کرتے ہیں، جمع اس کی، طیر کی جمع طیور، الطیور پرندوں کو، فوقہم فوق بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہم ان کے، کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا؟ اللہ بار بار مثالیں دے دے کے سمجھا رہے۔ صافات یہ کلمہ صفا یصف، صفا کہتے ہیں ویسے تو صف بندی کرنا، لیکن یہاں ایک اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ پرندے کا
اپنے پروں کو پھیلانا یا اونٹ کا اپنی ٹانگوں کو پھیلا دینا، یہ بھی صفہ کہلاتا ہے۔ تو چونکہ پرندوں کی بات ہو رہی ہے طیور کی، اس لیے مؤنث کے طور پہ آیا، اور اس کی جمع الف اور تا کے ساتھ صافات، یعنی وہ پرندے، وہ جو مؤنث ہیں، وہ اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں۔ وَيَقْبِضْنَ، نون تو نسوہ کے لیے آ گیا کیونکہ طیور کی بات ہو رہی ہے، قبض یقبض، اور سکیٹتے ہیں، سمیٹتے ہیں۔ کس طرح اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں پھر سمیٹتے ہیں۔ ما یمسکہن، نہیں پکڑا ہوا، ما نہیں، امسکا یمسکو، امسکا اس نے پکڑا، یمسکو وہ پکڑتا یا پکڑے گا، ہن ان سب کو، ما یمسکہن نہیں پکڑتا ان کو، نہیں انہیں پکڑ کے رکھتا، الا سوائے الرحمن، وہ رحمان جو اپنی پوری قوتوں کے ساتھ، جوش قوت اور ولولے سے حدوں سے نکل کر رحم کرنے والا ہے، وہ پکڑ کے رکھتا ہے۔ انہ بکل شیء بصیر، انہ بے شک وہ ہے، بے شک وہ ہے، بکل شیء بے کے متعلق، کل اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ، تمام کے تمام، ہر چیز پر، شے کا مطلب چیز ہوتا ہے، ہر چیز پر، بصیر، بصیر کا کلمہ بھی بصر اردو میں استعمال ہوتا ہے لیکن اس کو بصیر کہا ہے، یعنی دائمی بصارت والا، ازل سے اور ابد تک اس کی بصارت ہے، وہ ہر چیز پر مکمل ہر وقت نظر رکھے ہوئے۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ۔ امن، کیا من کون ہے؟ ھذا الذی، من کون ہے؟ ھذا یہ، الذی جو کہ، ہوا وہ ہے، جند کہتے ہیں لشکر کو، لکم لام کے لیے، کم تمہارے لیے، امن ھذا الذی ہوا جند لکم ینصرونکم، نصر ینصرکم، نصر ینصر وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، کم تم سب کی، من دون الرحمن، من سے دون سوائے الرحمن، رحمان کے، کوئی ہے جو رحمان کے علاوہ تمہاری کوئی اور مدد کرے؟ اللہ اکبر۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، پھر دیکھ، کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کے پھیلائے ہوئے اور سکڑتے ہوئے نہیں، پروں کو پھیلائے ہوئے اور سکڑتے ہوئے نہیں دیکھتے؟ یعنی ان کو سمیٹتے ہوئے، رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہے، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ بتاؤ وہ آخر کون سا لشکر ہے تمہارے پاس جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ ان الکافرون الا فی غرور، ان نہیں ہے، اللہ سے پہلے آ جائے ان تو اس کے معنی اگر نہیں رہیں گے نہیں ہو جائیں گے۔ ان الکافرون کافر ہیں، الا سوائے، فی میں غرور، دھوکے میں۔ حقیقت یہ ہے کہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یہ کافر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ۔ امن ھذا الذی یرزقکم، من کون ہے وہ، ھذا یہ، الذی یرزقکم جو تمہیں رزق عطا کرے، پھر بتاؤ تو صحیح کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے،
ان امسکا رزقہ، ان اگر امسکا وہ رحمان جس نے رزق دیا ہے، وہ رحمان پکڑ لے، بھینچ لے رزقہ اپنے رزق کو۔ پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ بل لجو، بلکہ لجو، یہ لجا کا کلمہ ضربا یضربو کے وزن پہ بھی آ جائے، لجا یا لجو بھی آتا ہے اور لججا یا لجو بھی آتا ہے، ضد کرنا، سخت جھگڑنا۔ بل لجو، بلکہ تم بہت ضدی ہو، بہت ضد کر رہے ہو۔ فی میں اتوون، عین تا واو سے نکلتے عطا یاتو، اتوون، نصرا ینصرو، تکبر کرنا، حد سے بڑھنا، ونفور، نفرا ینفرو، نفرت اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نفرت کے لیے، ونفور، دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں، ضدی ہو گئے ہیں، اس پر اڑ گئے ہیں۔ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم۔ افمن یمشی، کیا، فا پس من کون ہے وہ، پس بتاؤ تو صحیح، یمشی مشا یمشی چلتا ہے، یہ چلے گا، مکبن، مکبہ، کبا یا کبو کہتے ہیں اوندے منہ ہو کر لیٹنا، یمشی مکبن علی وجہہ، علی پر وجہہ، اپنے چہرے کے بل، اپنے چہرے کے بل چلتا ہے۔ افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدا، وہ زیادہ ہدایت والا ہے، من یا وہ یمشی جو چلتا ہے، سوین جو سیدھا چلتا ہے، علی صراط مستقیم، علی پر صراط راستے پر، مستقیم سیدھے راستے پر۔ بتاؤ تو صحیح دونوں میں سے کون سا ٹھیک ہے؟ سوا یسوا سواءً، جو طول و عرض میں، قدر و قیمت میں برابر برابر ہو، درمیانی راہ، اس کے لیے سوین کا کلمہ استعمال ہوا ہے۔ علی صراط، اس راستے پر، مستقیم جو سیدھا ہے۔ بھلا سوچو، جو شخص منہ اوندھے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے، یا جو سر اٹھائے سیدھے ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہے، جو صراط مستقیم پر چل رہا ہے؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ قل هو الذي، قل کہہ دیجئے، ہوا وہ ہستی ہے، الذی وہ ہستی، وہی تو ہے، انشاکم، انشا پیدا کیا، زندہ کیا، نشو و نما دی، اردو میں استعمال کرتے، هو الذی انشاکم، وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل، وہ اور جعل، اور اس نے بنایا، جعل یجعل، وہ بناتا ہے یا بنائے گا، لکم تمہارے لیے، وجعل لکم، اور اس نے بنایا تمہارے لیے، السمع سماعتوں کو، والابصار اور آنکھوں کو، دیکھنے کی قوتیں اور سننے کی قوتیں عطا کی، والافئدہ، اور دل بنائے، افئدہ فؤاد کی جمع افئدہ، اور دل بنائے، فؤاد کہتے ہیں سوچنے سمجھنے کے مقام کو، دل کو۔ ان سے کہو،
قل هو الذی انشاکم، وہی ہے اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا. قل هو الذی انشاکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے. قلیلا ما تشکرون، قلیلا بہت ہی تھوڑے، کثیر کا عکس ہے. قلیلا ما جو ہو، تشکرون شاکرہ یشکر شکر کرنے والے، وَنُون جمع کی علامت، تے تم کے لیے، شاکرہ اس نے شکر کیا، یشکر وہ کرتا ہے یا کرے گا، تشکر تم کرتے ہو شکر یا کرو گے، وَنُون جمع کی علامت آ گئی، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو. بولو بھلا سوچو، جو شخص منہ اوندے چل رہا ہو اور زیادہ صحیح راہ پانے والا ہو، وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے یا وہ جو سر اٹھا کر سیدھے ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو؟ ان سے کہو اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دیں اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. قل، اے نبی محترم انہیں کہہ دیجئے، ہوا الذی وہی تو ہے، ذرا یزرع فتح یفتح اس کا باب ہے، پھیلا دینا، پیدا کرنا، پیدا کر کے پھیلا دینا، بکھیر دینا. والذی ذرأکم فی الارض، پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا، وَإِلَيْهِ وہ اور الیہ اور اسی کی طرف، تحشرون تم کٹھے کیے جاؤ گے. حشرہ کٹھا کرنا، لیکن یہ کلمہ حشرہ یحشرو تحشرو تم کٹھے کیے جاؤ گے، تے کے اوپر پیش ہے، تیسرے کے اوپر زبر ہے، یعنی تمہارا اللہ تمہیں پھر کٹھا کر لے گا، تم سمیٹے جاؤ گے. ان سے کہو اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے جس نے تمہیں پھیلایا ہے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وَيَقُولُون وہ اور یہ تو فعل مضارع کی علامت، وَنُون جمع کی علامت، باقی تو ہماری زبان کا کلمہ قول ہے. وَيَقُولُون اور وہ کہتے ہیں یا کہیں گے، متا کب، کب، یہ متا کا کلمہ آتا ہے کب کے لیے. ہاذا الوعد، ہاذا الوعد یہ بتاؤ تو صحیح یہ وعدہ پورا کب ہوگا. ان کنتم صادقین، ان اگر کن کا مطلب ہونا اور تم کا مطلب تو تم ہی ہے. ان کنتم صادقین، یا نون تو جمع کی علامت ہے، باقی اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں صادق. وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا. اتنی دلیلیں سننے کے بعد بھی کوئی ماننے کی بجائے کہے کہ وہ جو عذاب ہے بتاؤ وہ پورا کب ہوگا، وہ عذاب لے آؤ. قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین. قل کہہ دیجئے، انما، انما بے شک، بے شک، العلم اصل علم، عند اللہ اللہ ہی کے پاس. جھگڑے ہی ختم کر دیے ہیں کہ یہ تو غیب کی بات ہے کہ وہ عذاب، وہ قیامت کب آنی ہے، یا تم پر یہ قیامت کب ٹوٹ پڑنی ہے، تم پہ عذاب کس لمحے شروع ہونا ہے. یہ تو غیب کی باتیاں، غیب کا علم تو عند اللہ اللہ کے پاس ہوتا ہے.
اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حق کی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے۔ قل انما العلم، اصل علم جو ہے عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، انما انا نذیر مبین، و انما، و اور انما اور بے شک، بے شک، انا میں ہوں، نذیر میں تو ڈرانے والا ہوں، مبین کھلا کھلا۔ رب ذوالجلال اکرام کا مقام کو بتاتے ہوئے رسول اللہ کہہ رہے کہ میں تو سیدھا سیدھا ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور کھول کھول کر میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، اور کب آنی ہے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ اور مزے کی بات، یہ قیامت کا علم تو اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں۔ جبریل امین نے بھی پوچھا تھا تو کہا کہ نہ تمہیں پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ، پس لما رأى دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا، ہو اس کو، پھر جب وہ اس چیز کو دیکھیں گے، زلفتن، زلف کہتے ہیں، زلفا یزلفو زلفن، نصرا ینصرو نصرن، اس کا باب ہے نزدیک ہونا، قریب ہونا۔ جب اس کو وہ قریب سے دیکھیں گے، سیئت، چونکہ وجوہ کی بات ہو رہی ہے، اردو کے سٹائل پہ جمع آ گئی ہے، اس لیے تا کا اضافہ ہو گیا۔ سو کہتے ہیں سیاہ ہو جانے کو، برا ہو جائے گا۔ سیئت، سیاہ ہو جائیں گے، وجوہ چہرے، الذین ان لوگوں کے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے نہیں مانا، ان کے چہرے تو سیاہ ہو جائیں گے۔ پھر جب وہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے، یعنی وہ جو عذاب جس کے وہ کہہ رہے ہیں کب آئے گا، اس کو دیکھ لیں تو ان سب کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے۔ وقیلا، اور کہا جائے گا، وہ اور قیلا، یہ پیسیوائز آ گیا، کہا جائے گا، ماضی کا پیسیوائز ہوا ہے، ھذا یہ ہے، الذی وہ، کنتم یہی تو ہے وہ، کنتم تم تھے، بہی بے کے متعلق ہی اس کے، تدعون جس کو تم پکارا کرتے تھے، جس کی تم، اس وقت ان سے کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جس کا تم تقاضا کیا کرتے تھے، بار بار کہتے تھے کب آئے گی کب آئے گی، لو اب آ گئی، تو سیاہ ہو جائیں گے چہرے ان کے، بگڑ جائیں گے چہرے ان کے۔ قل ارأيتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم۔ قل کہہ دیجئے، ارأیتم، کیا، را دیکھا، رأیتم تم نے دیکھا، ان اہلکنی اللہ، ان اگر، اہلکنی ہلاک کر دے، نی مجھے، اللہ اللہ، ومن معی اور جو میرے ساتھ ہیں، اگر تم دیکھتے نہیں ہو کہ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے یا میرے ساتھیوں پر اپنی ہلاکت نازل کر دے، او یا رحمنا یا وہ ہم پر رحم فرما دے، فمن یجیر الکافرین، پس من کون ہے، یجیرو، اجارہ یجیرو، اجارتاً کہتے ہیں بچانے کو، پناہ دینے کو، فمن یجیرو پر کون پناہ دے گا، الکافرین کافروں کو، یہ انکار کرنے والے جو ہیں
ان کو کون پناہ دے گا؟ من عذاب علیم، من سے عذاب، اس عذاب سے علیم جو کہ دردناک ہے۔ فعیل ان کے وزن پر ہے، وہ ختم نہ ہونے والا ہے، گویا دائمی عذاب ان کو ملنے والا ہے۔ اس دائمی عذاب سے ان کو کون بچائے گا؟ وہ تو اللہ کا انکار کر چکے۔ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين۔ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا۔ قل، نبی محترم کہہ دیجئے، ہوا الرحمن، وہ تو الرحمن ہے، وہ تو ایسا اللہ ہے کہ جس کا رحم جوش قوت اور ولولے سے آتا ہے، حدوں سے نکل کے آتا ہے، رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کے آتا ہے، اور اس جیسا کوئی دوسرا ہے بھی نہیں۔ آمنا بہی، آمنا ایمان لایا، آمنا ہم سب ایمان لائے، بہی بے پر ہی اس پر، ہم اس پر ایمان لائے، وعلیہ وہ اور علی پر ہی اس پر، وعلیہ توکلنا ہم نے اس پر توکل کیا، نہ ہم نے توکل کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، اسی طرح کرتے ہیں، وعلیہ توکلنا اور ہم نے ان پر بھروسہ کیا، فستعلمون، پس سین تو مضارع کی علامت تا ہے، اس سے پہلے آ گیا ہے، اصل میں کلمہ تھا عالمہ، اس نے جانا، یا علمو وہ جانتا ہے یا جانے گا، تعلمو تم جانتے ہو یا جانو گے، ستعلمون تم جانو گے، فستعلمون پس تم سب جانو گے، من ہوا، من کون ہے، ہوا وہ، فی میں دلال گمراہی، پھر پتہ چلے گا تمہیں کہ گمراہی میں کون ہے، مبین کھلی گمراہی، واضح گمراہی میں کون ہے، پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ ان سے اے رسول پاک کہہ دیجئے، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا؟ ہم تو اسے مانتے ہیں نا، ہمیں تو بچائے گا، تمہیں کون بچائے؟ ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، یعنی اس کے اندر بھی وہ الرحمن کہہ کر کہا کہ وہ بڑا رحم کرنا ہے، ابھی بھی واپس پلٹ آؤ، اسی پر ہم ایمان لائے ہیں، تم بھی ایمان لے آؤ، اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، تم بھی اسی پہ بھروسہ کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا سری گمراہی میں کون پڑا ہوا ہے، من ہوا فی دلال مبین، اس سری گمراہی میں کون پڑا ہوا ہے، پھر پتہ چلے گا تمہیں۔ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين۔ آنکھ سے دیکھنا بھی ہوتا ہے اور دل کی آنکھ سے دیکھنا بھی، سوچنا، یعنی آرائیتم، کیا تم نے کبھی سوچا ہے، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آرائیتم، کیا تم نے کبھی سوچا ہے، ان اگر اصبح یصبح کہتے ہیں ہو جانے کو، ہم نے کئی دفعہ اس کو پہلے بھی پڑھا ہے، رات کے اندھیرے میں ہر چیز جس طرح نہیں ہے، پہاڑ پتھر عمارتیں درخت کچھ نظر نہیں آتا، پھر ایک وقت آ جاتا کہ وہ ہو جاتی ہیں، اس کو ہم صبح کہتے ہیں۔ جب باب افعال میں پڑھیں گے اصبح یصبح تو اس کے معنی وہی ہیں، ہو جانے کے، اصبح کہ ہو جائے، ماؤکم تمہارا پانی، غوراً غین واو اور را سے یہ کلمہ نکلے گا، ہماری زبان میں استعمال نہیں ہوتا،
غار استعمال ہوتا ہے، غارہ یغورو، گہرائی میں چلے جانا. اگر تمہارا پانی گہرائی میں چلے جائے، وہ اوپر نہ آئے، فَمَن یاتیکم، پس من کون ہے، یاتیکم آتا، یاتی آنا، کم تمہارے پاس، تو کون ہے جو لائے تمہارے پاس، بماءن بے کے ساتھ، ماءن پانی لائے، معین ان چشموں میں. اللہ اکبر. یہ جو سوتے ہیں پانی کے، اگر یہ پانی نیچے اتر جائے تو ان پانی کے سوتوں میں کون پانی لے کر آئے گا؟ یہ پانی کے سرچشمے تو خشک ہو جائیں گے. عین یا معین، عین یا نون سے نکلے کلمہ، سطح زمین پر بہنے والا چشمہ. ان سے کہو، کبھی تم نے یہ بھی سوچا، اگر تمہارے کنووں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کو بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے؟ کون نکالے گا؟ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. الف لام